جب ہم اس واقعے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 کردار ہیں۔ ایک کردار یزید کا ہے، دوسرا کردار امام علی مقام کا ہے، اور تیسرا کردار حضرت حر کا ہے۔ یزید کو جب ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جو شخصیت ہے یا جو اس کی ذات ہے وہ ہمیں اس طور پر نمایاں نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے پیش نظر صرف دنیاوی حکومت کو رکھا، اور اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو دوام اور استحکام دینے کے لیے اس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کیا، لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یہ شخص اس کی جان و مال کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا، اور اس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑ رکھے تھے کہ جس کے ظلم و ستم سے جب امام حسین جیسی شخصیت نہ بچ سکی تو جو باقی عام مسلمان ہوں گے یا عام مسلمان رہے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو ایک طرف یزید ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا کردار ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آتا ہے کہ وہ اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کو اپنی جان نچھاور کرنے کی بات ان سے کی جائے تو وہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر جو ہے اپنے عزیز و قارب کو پیش کرنے کی بات کی جائے تو وہ اپنے عزیز و قارب کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ تو دوسرا کردار ہمیں امام حسین کا نظر آتا ہے۔ تیسرا کردار حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اول وقت میں یزید کے ساتھ اور یزید کی فوج کے ساتھ تھے، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ حق یزید کے ساتھ نہیں ہے، حق یزید کی فوج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، تو اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مال و دولت کا ساتھ نہیں دوں گا، میں جاہ و عزت کا ساتھ نہیں دوں گا، میں حق کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ ان کو اپنا انجام معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا انتخاب کیا، اور وہ یزید کی فوج کو چھوڑ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے۔ تو ان تینوں کرداروں سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، جو سب سے پہلا کردار یزید کا ہے، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے اس قدر دیوانہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ حق کو چھوڑ بیٹھے اور ظلم ستم کی راہ اپنا لے، ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو کہ یزید کا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہمارے معاشرے کے اندر انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اس ظلم کے خلاف جہاد کریں، اور لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم جس طرف کھڑے ہیں حق وہاں نہیں ہے بلکہ حق کہیں اور ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس موقع پر ہم حق کا ساتھ دیں، ہم کسی گروہ کا ساتھ نہ دیں، کسی جماعت کا ساتھ نہ دیں، بلکہ حق کے ساتھ ہی ہم لوگ رہیں۔ تو یہ 3 شخصیتیں تھیں، ان کے 3 پیغامات تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں کرداروں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔